الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری ان رجلین ادعیا بعیرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواہ ابو داود وفی روایت اللہ وللنسائی و ابن ماجہ ان رجلین ادعیا بعیرا لیست لواحد منہما بینات فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت موسیٰ الاشعری سے کہ دو شخصوں نے روایت ہے حضرت موسیٰ اشعری سے کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک اونٹ کا دعویٰ کیا، پھر ان میں سے ہر ایک نے دو گواہ قائم کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا اونٹ بانٹ دیا۔ ابو داؤد اور ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دو شخصوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا جو ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ ان دونوں کے درمیان کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کا جو تشریح یا مفہوم ہے اس کو سمجھیں۔ مراد یہ ہے کہ اس اونٹ کا جو مدعی تھے دو، ان میں سے قابض کوئی نہیں تھا اونٹ پہ، یعنی جو مدعی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا بھئی یہ اونٹ میرا ہے، اور انہوں نے دو گواہ بھی پیش کر دیے اپنی اپنی طرف سے، دونوں نے ہی، کہ یہ اونٹ میرا ہے، وہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، اس نے بھی گواہی دی، اس نے بھی گواہی دی، لیکن دونوں میں سے اونٹ پر کوئی قابض نہ تھا، یعنی کسی کا قبضہ نہ تھا۔ مراد یہ ہے کہ مدعا علیہ جو ہے ان میں سے کوئی نہ تھا، دونوں ہی مدعی تھے، دعویٰ کرنے والے تھے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں کی گواہی کو قبول فرمایا، ورنہ یہ ہے کہ مدعی ہو تو اس کی گواہی ہوتی ہے، اور مدعا علیہ اگر انکار کرے تو وہ قسم اٹھاتا ہے، یہ بھی ہم حدیثوں میں پڑھا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ مدعی تھے، مدعا علیہ ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ تیسرا جو ہے اس کے پاس ان کا اونٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں کی چونکہ گواہ تھے ان کے پاس گواہی قبول فرمائی۔ لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ گواہ جو ہے وہ صرف مدعی سے لیے جاتے ہیں، مدعا علیہ سے نہیں لیے جاتے، مدعا علیہ تو ہے ہی نہیں، تو دونوں سے پھر یہ کیوں لیے گئی گواہی اور فیصلہ کیا گیا؟ تو مراد یہ کہ مدعا علیہ تھا ہی کوئی نہیں، دونوں ہی مدعی تھی، اس لیے دونوں کی قسم لی گئی اور دونوں نے قسم کھائی، اور اس طرح گواہ نہ دونوں سے گواہ کہا گیا کہ گواہ پیش کریں، دونوں نے گواہ پیش کیے، مدعا علیہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے قسم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں ہی قابض ہوں، تو لیکن قبضہ تو تھا ہی نہیں دونوں کا کسی کا، دونوں صرف دعویٰ کرنے والے تھے بھئی یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس سے یہ احتمال مضبوط ہے کہ جو اونٹ تھا وہ کسی تیسرے کے پاس تھا، جیسے گما ہوا مل گیا،
تو دونوں نے دیکھ لیا بھئی یہ اونٹ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو مراد یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی مدعی تھا، جو مالک تھا وہ مدعا علیہ نہیں تھا، تو اسے مالک کی خبر تھی، یعنی جو اس کا اونٹ تھا دونوں نے دعویٰ کیا تھا تو ایک ہی کا نا، دونوں کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے نا دونوں کے پاس رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کا گما ہوا ہو۔ دیکھو نا حدیث کی تشریح تو پھر بہت بنتی ہے نا، کہ ایک کا گم گیا ہو، دوسرے نے پکڑ لیا ہو، رکھ لیا ہو، کئی عرصے تک اس کے پاس رہا ہو، پہلے کے پاس بھی کئی عرصے تک رہا ہو، اب دونوں نے جو پھر اس کا گم گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو، اب وہ اس کے پاس دونوں نے دیکھ لیا، تو دونوں ملکیت ظاہر کر رہے ہیں، دونوں نے گواہ بھی پیش کر دیے۔ مراد یہ دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دونوں نے گواہ بھی پیش کیے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دونوں میں اونٹ آدھا آدھا کر دیا۔ اب اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو ذبح کرایا، ذبح کرا کے کہا بھی آدھا گوشت تم لے لو آدھا گوشت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مراد یہ کہ یہ اونٹ رہے گا، یہ کام کاج کے لیے، یا جو بھی تم اس سے کام کاج لیتے ہو، سواری کا لیتے ہو یا مال برداری کا لیتے ہو، وہ تم لو۔ جیسے مثال ہے کہ 15 دن تمہارے پاس رہے گا، 15 دن اس کے پاس رہے گا، یا مہینہ تمہارے پاس رہے گا، مہینہ تمہارے پاس رہے گا، تم اس کے کام لو، اس کا چارہ وغیرہ ڈالو۔ تو اس طرح کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور ایسے مقدمات میں ایسے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس میں مدعا علیہ نہ ہو تو قسم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور جتنے بھی مدعی ہیں ان سے گواہ طلب کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب جو دوسری روایت ہے وہ شاید دوسرا واقعہ ہے، یا پہلا واقعہ یہ ممکن ہے یہ بھی ہے کہ وہی واقعہ ہو۔ تو اب بھی جو ہے جو داؤد کے حوالے سے جو جس حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 شخصوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا جن میں سے کسی کے پاس گواہ نہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ ان دونوں کے درمیان بانٹ دیا۔ اب اس سے مراد یہی ہے کہ جب دونوں نے گواہی دی یہ میرا ہے، تو دونوں کی گواہی تو برابر ہوگی نا، کینسل بھی ہوگی۔ مطلب یہ کہ عرض کیا گیا یہ جانور اب مشترک ہو گیا ہے، کامن ہو گیا ہے، تم دونوں اس سے کام کاج لے سکتے ہو۔ اب یہ مراد ہے دونوں کی ملکیت ہو گئی ہے، یعنی تم بھی اس کے مالک ہو، تم بھی اس کے مالک ہو، لیکن آدھے آدھے کے، اس طرح کہ تم آدھا مہینہ اس سے کام لے لو یا مہینہ اس سے کام لو، یا جو بھی تم آپس میں طے کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔